میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ آدم کیا آپ نے دیکھا؟ سب کا جواب سنیے۔ شیش کیا آپ نے دیکھا؟ حضرت نوح کیا آپ نے دیکھا؟ 1,24,000 انبیاء آتے رہے، گواہی دیتے رہے، میں نے سنا ہے تو گواہی دینے کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، سن کر گواہی دے رہے تھے۔ مگر 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب میرے نبی نے کہا خدا کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، زمانے نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولے نہیں میں نے دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رجب کی 27 تاریخ کو پوری دنیا میں مسلمان شب معراج مناتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت بریلی مسلک سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں جسم اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام مسلمان کا بچہ ایک نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا معنی اور مطلب یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ زمین سے بڑا ہے، اللہ آسمان سے بڑا ہے، اللہ سورج اور چاند سے بڑا ہے، اللہ پوری کائنات سے بڑا ہے۔ یہاں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمرہ آپ سے بڑا ہے تبھی آپ اس کمرے کے اندر سماتے ہیں۔ وہ کمرہ اگر آپ سے چھوٹا ہوتا، وہ کمرے میں جگہ آپ کی جسم سے اگر چھوٹی ہوتی تو آپ کبھی بھی اس کمرے میں نہیں سماتے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے نبی کی آنکھ بڑی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے نبی نے کس طرح سے دیکھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین و آسمان سورج و چاند ہر چیز سے بڑا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کیسے سما گیا؟ ایک اہم سوال ہوتا ہے جس کا جواب آپ کو میں انشاءاللہ آخر میں ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو علماء دیوبند، علماء اہل حدیث اور دیگر علماء کا میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھتا ہوں۔ اس ویڈیو کو ذرا آپ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کو کس کی بات درست لگتی ہے، پھر انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں مزید چند باتیں میں کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، فیس ٹو فیس نہیں دیکھا، یہ غلط عقیدہ ہے ہمارے پاس۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا۔ جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام محمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوب تو اکیلا ہی دیکھا ہے، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے، حضور دیکھنا ہے۔ فرمایا سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے نبی کو دیا، سب سے زیادہ، کہ علم کی انتہا اللہ ہے، اور میرے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا۔ علم کی انتہا ہم ابھی تک کائنات کا 3% دیکھ سکتے ہیں، 3%، باقی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اندھیرا ہے اس میں، 97% اندھیرا، بلیک ہول 97% اندھیرا ہے، 3% روشن ہے۔ اس کا بھی تھوڑا دیکھا ہے، زیادہ نہیں دیکھا۔ اور میرے نبی اسی کرتے تہمد اور جوتے میں یوں گئے اور ساری کائنات کو چیرتے دیکھتے پہلے آسمان پہ جا پہنچے۔ میرے نبی کا جبریل ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گئے، کندھے پہ بٹھا کے نہیں لے گئے، پروں پہ بٹھا کے نہیں لے گئے، صرف وہاں
مکہ سے بیت المقدس تک براق استعمال ہوا، چونکہ اسباب کی دنیا ہے، معجزات کا جہان نہیں ہے، تو وہاں سواری استعمال ہوئی۔ جب وہاں سے اوپر جانے لگے تو براق کو وہاں باندھ دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا، سبحان اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا، خود نہیں آیا، اپنی قدرت سے اٹھایا، لیکن پروٹوکول کے طور پہ فرمایا میں خود تھا۔ سبحان خدا خود میر مجلس بود شب جا ایک من بودم، اللہ میر خسرو کا بھلا کرے۔ جس کو اللہ پروٹوکول دے، پہلا آسمان، آگے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ دوسرا آسمان، یحییٰ زکریا عیسیٰ کھڑے ہوئے۔ تیسرا آسمان، یوسف کھڑے ہوئے۔ چوتھا آسمان، ادریس کھڑے ہوئے، پروٹوکول استقبال۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، سارے فرشتے۔ ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام۔ سارے نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ دادا تھے نا۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے جب میرے نبی اوپر جا رہے ہوں گے آسمان و ہر آسمان سے، تو سارے آسمان بھرے ہوئے فرشتوں سے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں۔ لیکن جب میرے نبی آئے ہوں گے نا تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا ہوگا چھڑ دو ساری عبادت، آؤ میرے نبی کا دیدار کرو۔ آج میرے نبی کو دیکھو، آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو۔ سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، مطلب آپ استقبال مانتے کے ہیں کہ لیے۔ نبی کی ساتویں بات آسمان کرنا سے عبادت ہے۔ اوپر اٹھے تو سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل ختم، بس کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جو بھی جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا۔ میں اتنا بھی اوپر چلا گیا، اگر میں ایک بالشت اوپر چلا گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، یعنی آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اوپر سے کیا نیچے اترا جس پر میرے نبی کو بٹھایا گیا، اور آپ اوپر گئے اور اللہ کے عرش کے دروازے کھلے اور عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ عرش پر قدم رکھے، عرش خوشی سے جھومنے لگا، اور پھر عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود نورانی پردے میرے رب نے یوں ہٹائے اور مسکرا کے اپنے حبیب کا استقبال کیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سفر معراج میں دیدار الہی ہوا تھا؟ کیا قرآن و حدیث سے اس بارے میں کوئی روشنی ملتی ہے کہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں؟ لیکن اس میں دونوں رائے ہیں علماء کی۔ بعض علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا۔ میری نظر میں جو دوسرے دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی نفی کی ہے اس کی۔ نور انا اراہ، خود آپ سے حدیث میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نور تھا، میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا، کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ تو اسی عالم میں گئے، عالم خواب میں یا عالم ارواح میں تھوڑی گئے، وہ تو انہی آنکھوں کے ساتھ گئے۔ بہرحال دوسری طرف بھی دلائل ہیں، لیکن میری رائے میں زیادہ قوی دلائل اس طرف ہیں کہ دیکھنا ثابت نہیں۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے اور انہوں نے مل کر 313 دین بنائے، اور ان میں سے صرف ایک دین اسلام ایسا ہے کہ جس کی بنیاد نظریہ وحدت الشہود پر ہے۔ باقی تمام ادیان کی جو بنیاد ہے، ہندو دھرم، کرسچینٹی، جوڈائزم، سب کی بنیادیں وحدت الوجود پر ہے۔ اس لیے کہ ان سب کی رسائی اللہ کی صفات تک ہوئی، کوئی رحمت تک پہنچا، کوئی رزق تک پہنچا، کوئی اس کے حلم تک پہنچا، کوئی رشد تک پہنچا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ دیدار اگر عطا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذاتی دیدار عطا فرمایا، اور پھر آپ نے شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ جس کو تم سب پوجتے رہے ہو وہ ایک ہے۔ بخاری میں کتاب التوحید میں حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو معراج کی شب دیکھا؟ تو سرکار نے کہا ہاں میں نے دیکھا اور اس کو نور پایا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک اہم خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ کہ اہل سنت والجماعت بریلی مسلک کے علاوہ جتنے بھی دیوبندی، وہابی، نزدی یہ لوگ ہیں، ان کا عقیدہ ہے اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں موجود تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ معراج کی رات میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بسترے میں موجود پایا۔
یہاں میں تمام لوگوں کے سامنے ایک بات جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ میں. اور مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین میں، بیت المقدس. تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی جسمانی، وہ کہاں سے ہوئی تھی؟ سرزمین مکہ سے. اس وقت تو آپ ہجرت کر کے ابھی تک مدینہ آئے بھی نہیں تھے، اور اس وقت حضرت عائشہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا. تو حضرت عائشہ جو فرماتی ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسترے میں موجود تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ معراج نہیں ہوئی بلکہ کئی مرتبہ معراج ہوئی ہے. ایک مرتبہ جسمانی معراج ہے، باقی مرتبہ روحانی معراج ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہی ہے، فرما رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ روحانی معراج کی باتیں کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روحانی معراج ہوئی تھی تو جسم ہمارے بسترے میں موجود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.